فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف انٹرکورٹ اپیلوں پر سماعت 26ویں ترمیم کے فیصلے تک سماعت مؤخر کرنے کی درخواست خارج۔ درخواست گزار سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کو 20,000 روپے جرمانہ۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ مزید سماعت کل تک ملتوی۔ NA 262 کوئٹہ سے MNA عادل بازئی کو ڈی سیٹ کرنے کا 21 نومبر کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل۔ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ عادل بازئی کی اپیل ابتدائی سماعت کے لیے منظور۔ الیکشن کمیشن سمیت فریقین کو نوٹس جاری۔ سماعت 12 دسمبر تک ملتوی۔ معزول شامی صدر بشار الاسد فیملی نے روس میں پناہ لے لی۔ صدارتی محل کے ذرائع نے تصدیق کر دی۔ روسی میڈیا کے مطابق روس شامی باغی گروپ سے بھی رابطے میں ہے۔ باغیوں نے روسی اڈوں کے تحفظ کا یقین دلایا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا اقتدار کی منتقلی کے لیے شامی گروپوں سے مل کر کام کریں گے۔ شام میں باغیوں نے ایوان صدر سمیت دمشق کا کنٹرول سنبھال لیا۔ دارالحکومت میں کرفیو نافذ۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج خانہ جنگی سے فائدہ اٹھانے شام کے اندر داخل ہو گئیں۔ 1974 کے معاہدے کے بعد پہلی بار گولان کی پہاڑیوں سے آگے بفر زون میں اسرائیلی فوج تعینات۔ مدارس ملک میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ملک میں اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ حافظ طاہر اشرفی کا مدارس رجسٹریشن اور اصلاحات کے حوالے سے کانفرنس سے خطاب۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں ملک میں دہشت گردی کی لہر چل رہی ہے، ہم سب مدارس کے چوکیدار ہیں۔ مدارس کے معاملے پر مولانا فضل الرحمان سے بات ہو سکتی ہے۔ بانی PTI غیر ملکی ایجنڈے پر چل رہے ہیں، یہ نہیں چاہتے پاکستان ترقی کرے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس۔ کہتے ہیں غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو گیا، کراچی سے سکھر تک بلٹ ٹرین چلانا چاہتے ہیں۔ مدارس کی رجسٹریشن سے مدارس کے بچوں کا مستقبل روشن ہو سکتا ہے تو رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا کہنا ہے ہمیں اپنے رویوں میں تبدیلی لانا ہوگی، ملک کی ترقی کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا چاہیے۔ تحریک انصاف حکومت کا مدارس رجسٹریشن کا معاہدہ درست تھا۔ تحریک انصاف آج بھی اس معاہدے پر قائم ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا مدارس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، اس سے قوانین مخالف سرگرمیاں رک سکتی ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی جامعہ اشرفیہ آمد۔ وفاق المدارس کے سرپرست اعلیٰ مولانا فضل الرحیم اشرفی اور دیگر اکابرین سے ملاقات۔ دینی مدارس کے بل کے حوالے سے بھی تفصیلی تبادلہ خیال۔ مولانا فضل الرحیم نے کہا مدارس کے معاملات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر داخلہ نے تعاون کی یقین دہانی پر مولانا فضل الرحیم کا شکریہ ادا کیا۔ معاشرے میں ہر جگہ کرپشن ہو رہی ہے اور ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین کا پشاور میں تقریب سے خطاب۔ کہا برے نظام میں جن لوگوں کو اختیار دیا گیا وہ بھی ہم میں سے ہیں، کرپشن کے ناسور کو ہر صورت ختم کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا دورہ چین کا پہلا روز۔ چینی کمپنی پنجاب میں روبوٹک زرعی آلات مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائے گی۔ محکمہ زراعت پنجاب اور AI فورس ٹیک کے درمیان MOU پر دستخط۔ ہوا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن کا اس کو قوی کیا جائے۔
مضبوط کیا جائے. بینک اکاؤنٹ کا معاملہ, باقی کوئی معاملہ, وہ ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلے ہفتے میں جو آپ اجلاس بلا رہے ہیں اس میں بیٹھیں گے, اس کو حل کریں گے. محترم جناب عطا تارڑ صاحب ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات ہیں اور آپ سب ان کو جانتے ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ یہ آج کے اس اجلاس میں تشریف لائے. اس سے کم از کم یہ تو ہوگا کہ میڈیا جو ہے وہ مزید ہمارے موقف کو جو ہے اچھے انداز میں بیان کر دے گا. ویسے میڈیا کے بھائیوں سے ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے, آپ کا ہمارے ساتھ جو تعاون ہے ہم شکر گزار ہیں. میں گزارش کروں گا محترم المقام جناب ڈاکٹر غلام قمر صاحب سے, جو ڈائریکٹر جنرل ریلیجس ایجوکیشن ہیں, کہ وہ آپ کو اب تک کی کیا کارکردگی ہے وزارت تعلیم کے ساتھ مدارس کے منسلک ہونے کی, کیا کیا ہے, کہاں پہنچے ہیں, وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھیں اور قوم کے سامنے رکھیں تاکہ قوم کو فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہو کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں. محترم المقام جناب ڈاکٹر صاحب بسم اللہ. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم جناب چودھری صالح حسین صاحب وفاقی وزیر مذہبی امور, جناب ڈاکٹر خالد محمود صدیقی صاحب وفاقی وزیر تعلیم, جناب عطا تارڑ صاحب وفاقی وزیر اطلاعات, حاضرین مجلس السلام علیکم. میں ڈائریکٹریٹ جنرل ریلیجس ایجوکیشن کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور بڑے مختصر سے وقت میں چند گزارشات پیش کروں گا جس کا ذکر علامہ طاہر اشرفی صاحب کر چکے ہیں, لیکن میں اس کی مزید تفصیلات آپ کو بتاؤں گا, اس سے آگاہ کروں گا. مدارس کا ایک بہت بڑا رول ہے پاکستان کی تاریخ میں, بر صغیر کی تاریخ میں. ہمارا تعلیمی نظام 3 بڑے ستونوں کے اوپر قائم ہے, جس میں گورنمنٹ کے سکولز ہیں, پبلک سکول سسٹم, پرائیویٹ سکول سسٹم اور مدرسہ ایجوکیشن سسٹم. یہ وہ واحد ایجوکیشن سسٹم ہے جو ان بچوں کو جن کے والدین بہت زیادہ ان کے اوپر خرچ نہیں کر سکتے, ان کو دینی تعلیم دیتے ہیں, ان کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں, ان کو تربیت دیتے ہیں اور معاشرے کا ایک کارآمد فرد بناتے ہیں. یہ مدارس کی کنٹریبیوشن ہے جس کو ہم سب داد تحسین دیتے ہیں. اور یقین مانیے جب سے پاکستان بنا ہے مختلف ادوار میں مدارس کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا رہا ہے.